عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے مولانا موسیٰ صاحب نے اعلان فرمایا تھا آپ حضرات کے سامنے، اس میں چند باتیں وضاحت طلب ہے، وہ وضاحت میں کر دوں. انہوں نے یہ تو بتایا کہ حافظ 3 سال میں ہوتا ہے، لیکن عالم کتنے سال میں ہوتا ہے وہ نہیں بتایا. انہوں نے یہ تو بتایا کہ حافظ کے اسپانسر کرنے کے لیے سال کے $200 ہیں، عالم کے کتنے ڈالر ہیں یہ بھی نہیں بتایا. ظاہر ہے حافظ جو حفظ کرتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا کھائے گا، مولوی تو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ کھائے گا، تو وہ $200 میں تھوڑے کم چلے گا. تو اسے سمجھ لو اچھی طرح سے. گجرات کے مدرسوں میں 7 سال میں عالم تیار ہوتا ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں 8 سال میں تیار ہوتا ہے. اور $200 اگر حفظ کے بچے کے لیے ہیں تو عالم کلاس پڑھنے والے کے لیے کم سے کم $250 تو سال کے ہونے ہی چاہیے. البتہ حفظ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے حفظ کر کے بیچ میں آ کر کے داخل ہوا، کم ہوتا ہے لیکن ایسا کبھی ہوتا ہے. ایسے عالم کلاس میں بھی ہوتا ہے کہ 2-3 سال عربی کے پڑھ کر کے پھر آ کر داخل ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کے اعتبار سے سال کم و بیش ہو جاتے ہیں. تو ایک بات جو انہوں نے ادھوری چھوڑی تھی وہ یہ ہے کہ آپ حافظ کا اسپانسر کریں تو 3 سال کے لیے کریں $200 پر ایئر، اور عالم کا اسپانسر کریں تو 7 سال کے لیے کریں اور ہر سال کا کم سے کم $250. دوسری بات جو انہوں نے ادھوری چھوڑی تھی وہ یہ کہی تھی کہ مولانا صاحب نے عصر کے بعد تقریر کی تھی کہ آدمی کو زندے کو بھی ثواب کی ضرورت ہے اور ایصال ثواب زندے کے لیے ہوتا ہے. وہ کہنا کچھ چاہتے تھے، کہہ کچھ گئے. وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے ورثہ، والد، والدہ، دادا، دادی، ماموں، چچا، بہت سے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے. آپ ان کا خیال کریں اور ان کی طرف سے اسپانسر کریں، اپنی طرف سے بھی کریں.
ہمیں خود ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب ہی کے لیے تو پڑھتے ہیں، اور کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہمیں بھی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ثواب ہی کے لیے تو دیتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں تو ثواب ہی کے لیے دیتے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی اسپانسر کریں، لیکن آپ ایک اپنے ابا کے لیے بھی ایک اسپانسر کریں، ایک امی کے لیے بھی کریں، اور دادا دادی کوئی ہوں ان کے لیے کریں، تاکہ 3 سال میں ایک حافظ بنانے کا ثواب انہیں پہنچے۔ یہ اصل پوائنٹ جو انہیں کہنا تھا، وہ جلدی جلدی میں آدھا کہا آدھا چھوڑ دیا، اس لیے اس مضمون کو پورا سمجھیں۔ ہر زندے کو بھی ثواب حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے بھی چاہیے، تو آپ صرف اپنے لیے اسپانسر نہ کریں، آپ کے جو مرحومین ہیں، جو ورثہ گزر گئے ہیں، ان کو آپ ایک ساتھ بہت سارا ان کی طرف سے آپ نہیں کر سکتے صدقہ، تو اسپانسر کریں، آہستہ آہستہ 2-3 سال میں ان کو ثواب پہنچ جائے گا، 7 سال کے اندر عالم کا ثواب پہنچ جائے گا، اور یہ جو آپ علم خرچ کر رہے ہیں دین کے کاز کے لیے، دین کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دیکھو 2 ثواب الگ الگ ہیں، یہ مضمون بھی بہت باریک ہے، سمجھو۔ ایک تو آپ نے 3 سال میں $600 دیے اور اس سے ایک حافظ تیار ہوا، اس کا ثواب تو آپ کے والد کو گیا، والدہ کو گیا، اور آپ نے جو یہ $600 دیے ہیں اس سے دینی کام کو پروگریس ملا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ جو دینی کام کو ترقی ملی ہے وہ آپ کے اس کا ثواب ملے گا۔ میں اس کی ایک مثال دوں، آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ بینک انٹرسٹ لے لینا واجب ہے۔ ہمارا اکاؤنٹ ہے کوئی، اور اس اکاؤنٹ میں بینک میں سے ہمیں انٹرسٹ ملے، تو انٹرسٹ دینا لینا دونوں سود حرام ہے، لیکن بینک کا انٹرسٹ وہاں سے لے لینا واجب ہے، بینک میں چھوڑنا جائز نہیں۔ پھر اسے لے کر ثواب کی نیت کے بغیر کسی بھی غریب کو، چاہے وہ غریب غیر مسلم ہو، مسلمان ہونے کی بھی کوئی قید نہیں، اس انٹرسٹ کو لے کر کسی بھی غریب کو آپ ثواب کی نیت کے بغیر دے دینا، مالک بنا دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، ان کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سود کی رقم جو بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو ہم دے دیں گے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ نیت تو نہیں رکھنی مگر ثواب ملے گا۔ کائے کا ثواب ملے گا؟ یہ جو حرام مال آپ نے غریب کو دے دیا اس کا ثواب نہیں، آپ نے شریعت کے اس حکم پر عمل کیا کہ اس سود کی رقم کو خود استعمال کرنے کے بجائے جیسا فتویٰ تھا اس فتوے کے مطابق غریب کو دے دیا، اس فتوے پر آپ نے عمل کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ آج میرے بھائیوں ہم میں کتنے ہی ہیں کہ بینک انٹرسٹ لے لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں، پھر بعض تو دیتے ہی نہیں غریبوں کو، اور کوئی آج دوں گا کل دوں گا، آج دوں گا کل دوں گا، اور پھر بھول گیا اور بیلنس میں آ گیا، نہیں دیتے۔ اور یہ ایک بندہ ہے، اس نے جو پیسہ آیا حرام کا وہ سب غریب کو دے دیا۔ یہ دل گردے کا کام ہے، آسان کام نہیں۔ یہ جو اس نے ہمت کر کے جو حرام پیسہ لیا وہ یوز کے لیے نہیں لیا ہے، وہ غریب کو دین پہنچانے کے لیے لیا ہے، اس نے فتوے کے مطابق پہنچا دیا، تو اس امتثال امر کا ثواب ملے گا۔ امتثال مانے اوبے، امر مانے آرڈر، شریعت کے حکم کا جو اوبے کیا، اس نے جو اطاعت کی اور فرمان برداری کی اور اس نے وہ رقم غریب کو دے دی، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ علامہ ابن القیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے۔ تو یہاں بھی میں ایسے 2 چیزیں الگ الگ کر رہا ہوں، ایک آپ نے حافظ کا اسپانسر کیا، عالم کا اسپانسر کیا، ابا کی طرف سے یا امی کی طرف سے، اس کا ثواب تو ان کو گیا، جب وہ حافظ بن گیا تو اس کا ثواب تو ان کو گیا، وہ جب عالم بن گیا تو اس کا ثواب تو ان کو گیا۔ اور آپ نے یہ کام کر کے دینی کاز کو آگے بڑھایا، دینی کام میں مدد کی،
آج جو ساری دنیا میں دین آگے بڑھ رہا ہے یہ غریبوں کے $2 ہیلپ سے بڑھ رہا ہے۔ آج کون سی حکومتیں ہیں جو دین کے کاج کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ دنیا میں کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے جو دین کے کام کو آگے بڑھا رہی ہو۔ یہ مسلمانوں کے چندے ہیں، $2 4 آنے 8 آنے، یہی جمع ہو کر ساری دنیا میں دین کی بہار ہے۔ تو یہ جو آپ نے اس کو تعاون کیا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ اسپانسر کیا اس کا ثواب وہاں جائے گا۔ لہذا آپ اپنے لیے حافظ کا اسپانسر کریں تو دونوں ثواب آپ کے لیے ہیں، اور اگر آپ مرحومین کی طرف سے اسپانسر کرتے ہیں تو ایک ثواب ان کو جائے گا، ایک ثواب آپ کا بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد میں ایک بات اور انہوں نے چھوڑ دی ہے جو مجھے کہنی ہے، مگر وہ کہیں سن رہے ہوں گے تو ناراض ہوں گے کہ میرا کباڑا کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو اساتذہ ٹیچرز ہیں ان کا بھی اسپانسر کرو۔ آج کل گجرات جہاں سب سے زیادہ گرانی ہے ہندوستان میں، $50 سے زیادہ شیخ الحدیث کو بھی یہ نہیں دیتے۔ گجرات کے یو پی اس کو مدرسوں کو تو چھوڑو، گجرات جو سب سے زیادہ گرانی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں شیخ الحدیث کو بھی $50 ملتے ہیں، 5000 سے زیادہ اس کو بھی نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، جب شیخ الحدیث کو $50 دیتے تو نیچے مدرسین کو کتنا دیتے ہوں گے، اور وہ کیسے پڑھائیں گے اور کیا پڑھائیں گے؟ خاک پڑھائیں گے۔ آپ کا دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں جو سب سے بڑا مدرس، جیسے یہاں شیخ الحدیث ہے وہاں صدر مدرس ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند میں صدر المدرسین کی تنخواہ $17,000، اور اولیاء کا فرسٹ گریڈ کا جو مدرس ہے اس کی تنخواہ $14,000-15,000۔ جس کو دارالعلوم دیوبند 14-15 ہزار دیتا ہے، اس کو گجرات والے 5,000 دیتے ہیں. جبکہ یو پی کے مدرسوں سے گجرات کے مدرسے مالدار ہیں، ان کے پاس ذرائع آمدنی زیادہ ہیں. آپ حضرات سب گجرات کے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر طرح کا ہیلپ کرتے ہو، اور گجرات میں کوئی اس مدرسے نے ہر مدرسے کا حال لیے ہی. ڈابیل اس سے مستثنا ہے. ڈابیل میں بھی کتنا ہے جو سب شیخ الحدیث ہے، اس کی تنخواہ 8,000 ہے. میں وہاں کا مجلس شورا کا ممبر ہوں، مجھے پتا ہے. محتمیم کی تنخواہ بھی 8,200 کچھ روپے ہے، اور شیخ الحدیث کی بھی 8,200 کچھ روپے ہے. تو میرے بھائیو، زمانے جو صورتحال ہے، اگر اس طرح سے محتممین اساتذہ کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں گے تو پھر کباڑا ہو جائے گا دینی تعلیم کا، کہیں کوئی ڈھنگ نہیں بیٹھے گا کچھ کا. اس لیے میرے بھائیو، صرف دارالعلوم طلبہ کا اسپانسر مت کرو، ان اساتذہ کا بھی اسپانسر کرو. آج صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اچھا کام کا آدمی مدرسوں میں لگتا ہی نہیں، بھوکا مرے گا. وہ دنیا کماتا ہے، دنیا میں بہت راہیں ہیں نکل جانے کی، اور پڑھنے پڑھانے میں کوئی لگنا ہی نہیں چاہتا. اس لیے ان کو یہ کہنا چاہیے، اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، ایک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پورے سال کا خرچ کتنا ہے، یہ نہیں بتایا، وہ بھول گئے. انہوں نے ہمیں تقریر سنائی تھی، اس میں بتایا تھا، وہ یہاں بیچارے بھول گئے. ان کا کتنا 65 لاکھ 65 لاکھ خرچہ ہے ان کا. ارے بھائی، اس میں 5 لاکھ کا خرچہ اور بڑھا دے، یہی تو قوم دے رہی ہے، 5 لاکھ اور بھی دے گا. اور کام کرنے والوں کو بھرپور دو، اتنی کہ انہیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا پڑے، ادھر ادھر نہ جھانکنا پڑے. میرے بھائیو سوچو، ایک تمہارا امام ہے، وہ بیچارہ عشاء اور فجر کی نماز بھی پڑھاتا ہے اور رات میں پیپر ڈالنے جاتا ہے. سوچو، ڈوب مرنے کی بات ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. وہ کیوں بیچارہ رات بھر پیپر ڈال رہا ہے؟ اس کا گزارا نہیں ہوتا. گزارا تو ہر ایک کو کرنا ہے. جب آپ مسجد سے اتنا نہیں دیں گے کہ اس کا گزارا ہو سکے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ رات میں پیپر ڈالے گا. تو اللہ کے بندو، جو تمہارا لیڈر ہے، تمہارا سردار ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا شیخ الحدیث ہے، تمہاری حدیث پڑھاتا ہے، تمہاری فقہ پڑھاتا ہے، کم سے کم اتنا تو دو کہ اس کو ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے اور ادھر ادھر نہ جھانکنا پڑے.
बथेरा खर्च करते हो, एक सिगरेट रोजाना कम पियो, जितनी सिगरेटें पीते हो उसमें से 1-2 सिगरेटें कम पियो, और इतना एक डिब्बे में डालो और ये इन दीनी कामों के अंदर खर्च करो, तो तुम्हारे दीनी कामों में तरक्की होगी। इसलिए कसूरवार हम सब हैं, इस कश्ती में हम सब नंगे हैं। सिर्फ गुजरात के मोहतमीम ही नहीं है, इन मुल्कों की, इन मालदार रीच कंट्री जो है, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो भी सब इसी हाल में है कि दीनी काम करने वाले को इतना नहीं देते हैं। जाओ दूसरी कौमों में देखो, ईसाइयों में देखो, यहूदियों में देखो, बुद्धिस्टों में देखो, हिंदुओं में देखो, उनका साधु पेपर डालने नहीं जाता, उनका बिशप पेपर डालने नहीं जाता, उनका यार्क पेपर डालने नहीं जाता, उनका फुंगी पेपर डालने नहीं जाता। और हमारा बेचारा बड़े से बड़े इमाम है, मुद्दरीस है, उसको बेचारे को रात में पेपर डालना पड़ता है। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी जो आज हमारे हाफिजों ने पढ़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो। इस्तमा इले के माने हैं कान लगाकर सुनना, और खामोश रहो। तस्बीह पढ़ रहा है और मेरी तकरीर सुन रहा है, ऐसा हो सकता है। हाथ में तस्बीह पढ़ रहा हो, तकरीर सुन रहा है, लेकिन आधा फायदा होगा। तस्बीह बंद करो, खामोश, और कान लगाकर सुनो, पूरा फायदा होगा। क्यों? आदमी दो तरफ जहन हो तो पूरी तरीके से इस्तिफादा नहीं कर सकता। देखो, जब हम सो जाते हैं तो ख्वाब आता है। ये ख्वाब क्या होता है? ये वही तसव्वुरात होते हैं जो बेदारी में हमें आते हैं। बेदारी में जो हम सोचते रहते हैं, इसी तरह से सोने के बाद भी हम सोचते रहते हैं और वो ख्वाब बनता है। आदमी घर से थैला निकला, बस में बैठा, यहां गया वहां गया, ये सब ख्वाब आता है। और बेदारी में भी यही सोचता है, मगर बेदारी में जो सोचता है उसकी शक्लें और सूरतें सामने नहीं आती, और सोते हुए जो सोचता है उसकी शक्लें और सूरतें सामने आती। क्यों? बेदारी में जब आदमी सोचता है तो अक्ल के 5 दूरबीनें हैं। अक्ल उन 5 जराए से, टूल हैं उसके, उन औजारों से इल्म हासिल करती है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, जुबान चखती है, हाथ टटोलते हैं, नाक सूंघती है। ये 5 सोर्सेस हैं जिनके जरिए से अक्ल इल्म हासिल करती रहती। आदमी बेदार है तो वो घड़ी सामने है, मेरी आंखें खुद बखुद देखेंगी उसे, चाहे मैं तकरीर सुन रहा हूं मगर वो आंखें देखेंगी। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब तरावी में सलाम फेरते हैं तो यूं करके देखते हैं कितने बजे। तो तरावी वित्रों का सलाम भी फिर जाता है और कितने बजे भी देख लेते हैं। और अगर मुंह में पान दबा रखा है तो जुबान जायका ले रही है, आंख वहां देख रही, जुबान जायका टेस्ट ले रही है। और अगर कपड़ों में या पड़ोस में इत्र लगा हुआ है तो नाक सूंघ भी रहा है। कोई आवाज आ रही है तो कान सुन भी रहा है। और पैर के नीचे कंकर है तो वो चुभ रहा है, और टटोलने वाली जो कुव्वत है वो उसका एहसास कर रही है कि पैर के नीचे कंकर है। टटोलने की कुव्वत पूरे जिस्म में अल्लाह ने रखी है, चखने की कुव्वत जुबान में रखी, सुनने की कुव्वत कान में रखी, देखने की कुव्वत आंख में रखी।
اور ٹٹولنے کی جو قوت ہے وہ پورے جسم میں اللہ نے پھیلائی ہے. کہیں سے بھی اگر چونٹی بھی لگ گئی تو وہ ہاتھ میں دیکھ کیا ہے. تو عقل ایک بات سوچ رہی ہے اور یہ پانچوں سورسز اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی تو عقل ادراک کرتی ہے. تو عقل ان پانچوں کی طرف بھی متوجہ ہے اور ایک چھٹی بات بھی سوچ رہی ہے. تو جو چھٹی بات سوچ رہی ہے عقل اس میں ڈوب کر نہیں سوچ پاتی. اس لیے بیداری میں جب آدمی سوچتا ہے تو سوچا ہوا متشکل سامنے شکلیں اور صورتیں نہیں آتی. آدمی سو گئے، اب سب حواس معطل، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، کانوں نے سننا بند کر دیا، زبان میں منہ میں اگر کچھ ہے بھی تو ٹیسٹ لینا زبان نے بند کر دیا، ناک نے سونگھنا بند کر دیا، جسم پر سے چاہے سانپ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا کون گیا. اب جو عقل سوچے گی اس میں ڈوب کر سوچے گی. اس لیے ڈوب کر سوچنے کی وجہ سے اب جو کچھ سوچے گا وہ شکلیں بنیں گی، شکلیں نمودار بنیں گی. تو خواب میں جو شکلیں نظر آتی اس کی یہ وجہ ہے. اگر آپ بیداری میں مراقبہ کریں اور گہرا مراقبہ کریں کہ آپ کو ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہے، تو آپ بیداری میں مراقبے میں جو آپ سوچیں گے وہ بھی شکلیں بن کر سامنے آ جائے گا. مراقبے میں بھی مجھے کیا سمجھانا ہے؟ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اگر حواس کام کر رہے ہیں تو عقل پورا کام متوجہ ہو کر کے کام نہیں کر سکتی ہے. تو اگر آپ زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا پڑھا ہوا کان سن رہے ہیں تو عقل جو قاری کی طرف متوجہ ہے اس کی طرف پورا غور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. کیا انعام ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر مہربانی کی جائے گی، اللہ تم پر مہربانی فرمائیں گے اگر تم اس طرح کرو گے. لعل کا لفظ قرآن کریم میں لعل کا ترجمہ ہے شاید تم مہربانی کیا جاؤ. لیکن قرآن میں شاید ترجمہ نہیں کرتے، تاکہ ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ تم مہربانی کیے جاؤ. اگر اس طرح سے اگر تم قرآن سنو گے تو تم پر مہربانی کی جائے گی. یہ میں نے آیت کریمہ کا صرف ترجمہ کیا. اب اس مضمون کو یہاں رہنے دے، دوسرا مضمون شروع کرو. دور اول میں کئی کام آہستہ آہستہ تدریجی طور پر موجودہ شکل میں لائے گئے ہیں. ایک دم پہلے دن سے اسلامی احکام اس طرح سے نہیں دیے گئے جیسے آج دیے گئے. اسلام نے شراب کو بالکل حرام کر دیا، جگار، سٹا، لاٹری قطعاً حرام کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم نے آہستہ آہستہ اس مرحلے تک قرآن لایا ہے. اگر پہلے ہی دن کہتا قرآن کہ شراب مت پیو، سٹا مت کھیلو، تو عرب کہہ دیتے ہمارے بس کا نہیں، ہم تو شراب پیئیں گے، سٹا کھیلیں گے. تو تدریجی طور پر سب سے پہلے ایک عجیب و غریب آیت نازل کی. سورہ نحل میں آیت ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت اور انگور کے بیلیں، ان دونوں میں سے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور کے درختوں سے اور انگوروں سے بناتے ہو تم سکر.
سکر یہ عربی کا لفظ ہے، کھجور سے جو شراب تیار ہوتی تھی اس کا نام تھا سکر، کہ کھجور کے درخت سے اور انگور سے بناتے ہو تم سکر، وَرِزْقًا حَسَنًا اور شاندار روزی۔ کھجور سے شراب بھی بنتی تھی، آج بھی بنتی ہے، اور طرح طرح کے بہترین حلال آئٹم بھی بنتے ہیں۔ انگور کا تذکرہ چھوڑ دیا، انگور سے جو شراب بنتی ہے اس کے لیے خمر لفظ ہے، اور کھجور سے جو شراب بنتی ہے اس کے لیے سکر لفظ ہے۔ تو سکر کا تذکرہ تو کیا، خمر کا تذکرہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی یہ آیت اتری، جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیش آیا کہ جب اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، کھجور کے درخت کا اور انگور کی بیلوں کا، تو کھجور کے درخت سے جو سکر ہے اس کا تذکرہ کیا، انگور سے جو خمر بنتی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ دیکھو، لوگ سوال کریں اس کا لیے موقع پیدا کیا۔ کس طرح سے موقع پیدا کیا؟ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پاک نے اس آیت میں کھجور سے بننے والی شراب سکر کا تو ذکر کیا، مگر انگور سے بننے والی خمر کا تو ذکر نہیں کیا۔ خمر وہی جس کو آپ لوگ وائن کہتے ہیں، وائن انگور سے بننے والی شراب ہی وائن کہلاتی ہے، اور بقیہ طرح طرح کی شرابیں ہوتی ان کے نام الگ الگ ہیں۔ پھر وائن کا جو لفظ ہے وہ بھی عام ہو گیا ہے، کسی بھی شراب کے لیے وائن بھی، لیکن وائن کے اصل معنی ہے انگور سے بننے والی شراب ہی کو انگریزی میں وائن کہتے ہیں۔ چنانچہ جب سوال ہوا تو دوسری آیت نازل ہوئی ایک عرصے کے بعد، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ لوگ آپ سے دو چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، انگور سے بننے والی شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، وائن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس آیت میں اس کا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، وہاں خمر کا ذکر نہ کرنا دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، اس لیے لوگ پوچھ رہے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں، لاٹری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ جواب دیجیے، دونوں میں بڑا بھاری گناہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، وائن میں بھی، خمر میں بھی، شراب میں بھی بڑا بھاری گناہ ہے، اور لاٹری میں بھی بڑا بھاری گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے ایک نہیں کئی فوائد ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آج دنیا میں جو لاٹری لوگ کھیلتے ہیں پاگل ہیں سب، کچھ فوائد ہیں جبھی تو کھیلتے ہیں۔ ساری دنیا جو شراب پیتی ہے وہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس میں کچھ فوائد ہیں، چستی وستی کچھ فوائد ہیں جبھی تو پیتے ہیں۔ تو فرمائے کہ شراب میں اور لاٹری میں ایک فائدہ نہیں، منافع و جمع، کئی فائدے ہیں ان میں، اور گناہ ایک ہے اور وہ بڑا بھاری گناہ ہے، اسم کبیر۔ پھر کمپیریشن کیا، یہ تو خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ ایک گناہ ہے بڑا بھاری ہے، اور چھوٹے چھوٹے فوائد بہت سے ہیں۔ پھر کمپیریشن کیا اور کہا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں میں جو گناہ ہے، نقصان ہے، وہ دونوں کے نفعوں سے بھاری ہے۔ چنانچہ جب قرآن یہ آیت نازل ہوئی تو سمجھدار صحابہ نے تو اسی دن شراب چھوڑ دی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ کمپیریشن کر کے بتا رہے ہیں کہ گناہ اس کا بھاری ہے، نقصان اس کے زیادہ ہیں، نفع اس میں جو ہلکے ہیں، تھوڑے ہیں، تو ایسی نکمی چیز کیوں پی جائے؟ سٹا بھی چھوڑ دیا، شراب بھی چھوڑ دی۔ اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ان کا ذہن بھی تیار ہو گیا، بار بار جب یہ آیت پڑھتے تھے تو بار بار یہ کہ شراب اور سٹے میں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک عرصہ یہ آیت پڑھتے رہے، ذہن بنتا رہا، ذہن بنتا رہا۔ پھر تیسری آیت اللہ پاک نے نازل کی،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے نزدیک مت جاؤ درا حالے کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے اور اتنا اتر جائے کہ تم کیا بول رہے ہو اسے تم بوجھنے لگو، سمجھنے لگو، اب نماز پڑھو۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آ گئی۔ اب کتنا ہو گیا؟ ظہر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شراب پینا بند کرنا پڑے گا، کیونکہ شراب پینے کے بعد گھنٹہ پر نشہ رہتا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لہذا ظہر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سے پینا بند ہو گیا۔ اب ظہر پڑھی، ظہر پڑھ کر کے بھی نہیں پی سکتے اس لیے کہ آگے اثر آ رہی، اثر پڑھ کر کے بھی نہیں پی سکتے آگے مغرب آ رہی، مغرب پڑھ کر کے بھی نہیں پی سکتے آگے عشاء آ رہی۔ اب پینے کے 2 وقت رہ گئے، عشاء کے بعد صبح صادق سے گھنٹہ پہلے تک رات میں پیو، رات میں محفلیں ہوتی ہیں، جمتی ہیں، پیتے ہیں، ایک پینے کا وقت ایک یہ رہ گیا۔ دوسرا فجر کے بعد میں ظہر سے گھنٹہ پہلے تک دن کا یہ ٹائم ہے، اس میں پیو۔ پینے کے 2 وقت رہ گئے، بقیہ وقت خود بخود ختم ہو گئے۔ 20 سگریٹ پیتا تھا تو 8 رہ گئی، 12 خود ہی ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی ختم ہو گئی 12 سگریٹیں، اب 8 ہی پیے گا۔ جب اس طرح سے نیچے لائے اور عادی بنایا، چھوڑنے کا عادی بنایا ہے، تو پھر چوتھی آیت پاک نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، 4 چیزیں، خمر شراب، میسر لاٹری سٹہ، انصاب، انصاب کے معنی ہے استھان، وہ استھان ہندوؤں کے یہاں بعض مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں جا کر کے بلیدان کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور جا کر ذبح کرتے ہیں۔ جیسے کالی ماتا کے استھان ہندوستان میں جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں۔ کالی ماتا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے کالی ماتا، اس کی جگہ جگہ پر استھان بنے ہوئے ہیں، اور وہاں بکرا لے جا کر اس استھان پر کھڑا کر کے تلوار ماریں گے اور یہ کہیں گے لے کالی ماتا، بکرے کی گردن الگ ہو گئی، تو جھٹکا مارتے وقت یہ جملہ بولیں گے لے کالی ماتا۔ قرآن نے کہا یہ عرب میں بھی وہ بھی مشرک تھے، جیسے ہندو مشرک ہیں وہ بھی مشرک تھے، ان کے یہاں بھی ایسے تھان تھے، تو فرمایا یہ تھان۔ اور چوتھی چیز ہے فال کے تیر، ازلام، ظلم کی جمع ہے، فال کے تیر۔ عربوں کے یہاں ہر بڑی مورتی کے پجاری کے پاس میں ایک تھیلا ہوتا تھا، اس میں 3 تیر ہوتے تھے، ایک میں لکھا ہوتا تھا کر، ایک میں لکھا ہوتا تھا مت کر، ایک میں کچھ نہیں لکھا۔ تو جب بھی کسی کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا تو وہ مجاور کے پاس جاتا تھا، اس کی فیس دیتا تھا فال نکالنے کی، اور وہ فیس دے دی، وہ تھیلا لا کر کے ہلاتا تھا اور کہتا آنکھ بند کر کے اندر ہاتھ ڈال، تو اندر ہاتھ ڈالے گا تو 3 تیروں میں سے کوئی ایک تو ہاتھ میں آنے کا ہے۔ اگر اس پر لکھا ہے امرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا، تو جا کام کر سکسیس ہوگا۔ اور اگر اس پر لکھا ہے نہانی ربی، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا، تو مجاور کہے گا کام مت کر، نقصان ہوگا۔ اور اگر وہ تیسرا تیر نکلا جو خالی ہے تو فال بیکار گیا، چل سب ڈال لا، دوبارہ فیس لا، اب دوبارہ فیس داخل کرے گا اور پھر فال نکلے گا۔ یہ سب عربوں میں چکر تھا۔ تو یہ جو فال ہے میرے بھائیوں، یہ سٹے کی ایک قسم ہے، لاٹری کی ایک قسم ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ لاٹری کی ایک قسم ہے۔ دنیا میں بے شمار طریقے سٹے کے اور لاٹری کے ہیں، گن نہیں سکتا آدمی، اتنے طریقے ہیں سٹے اور لاٹری کے۔ تو یہ جو ازلام ہیں،
الاستسقام بالازلام، فال کے تیروں کے ذریعے سے حصہ طلب کرنا، اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ چند 10 آدمی سخی داتا $50 نکالے، $500 ہو گئے۔ اب $500 کا اونٹ لاتے تھے خرید کر، اسے ذبح کرتے تھے، اور ذبح کر کے اس کے 9 حصے کرتے تھے۔ حالانکہ پیسے 10 آدمیوں نے دیے $50 لیکن گوشت کے 9 حصے کرتے تھے۔ پھر وہ فالوں کا تیر لاتے تھے جس میں 9 تیر ہوتے تھے، اور وہ کسی بچے کو بلایا، وہ ہاتھ ڈال کر کے ایک تیر نکال کر نمبر 1 کو دیا، دوسرا نمبر 2 کو دیا، تیسرا نمبر 3 کو دیا۔ نمبر نہیں، کسی کو بھی دے گا، ایک کے پاس تو نہیں جائے گا، تو جس کے پاس گئے وہ 9 حصے لے گئے، اور وہ غریبوں میں بانٹ دیں گے، وہ کھائیں گے نہیں، غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ اور وہ ایک آدمی جس کے ہاتھ تیر نہیں آیا، اگلا پورا اونٹ اسے لانا ہے، اور وہ پھر اونٹ ذبح ہوگا، پھر اس کے 10 حصے ہوں گے، پھر اسی طرح سے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نکلے گا جس کے ہاتھ میں تیر نہیں آئے گا، اگلا اونٹ اسے لانا ہے۔ ایک اونٹ آج ذبح کیا تو پھر 1 مہینے کے بعد دوسرا اونٹ، جس کے ہاتھ میں تیر نہیں آیا وہ 1 مہینے کے بعد اونٹ لائے گا، مثال کے طور پر 1 مہینہ، پھر 1 مہینے کے بعد، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور اس کو لوگ بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم نے فکس ڈپوزٹ رکھی ہے اس نیت سے کہ جو سود آئے گا غریبوں کو دیں گے، ہماری رقم بیکار پڑی ہے بینک میں، ہماری استعمال میں نہیں ہے، بیکار بینک میں رقم پڑی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو ہم فکس ڈپوزٹ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے سود آئے اور وہ لے کر ہم غریبوں کو دیں۔ تو غریبوں کو مدد کرنے کے نقطۂ نظر سے یہ سود لینا جائز ہے یا نہیں، یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، وہ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ یہ بھی جو 10 آدمیوں کا اونٹ لا کر ذبح کرتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے، وہ سب غریبوں میں ہی بانٹتے تھے، اور یہ انہوں نے ایک سلسلہ رکھا تھا کہ ایک کا جو خالی گیا اس کے بعد تیر نہیں، اگلا اونٹ اسے لانا ہے۔ جب پہلی مرتبہ شروع کریں گے تو $50 نکال کر $500 کا اونٹ لائیں گے، اور پھر آگے یہ سلسلہ جب بڑھے گا پھر کوئی $50 نہیں نکالنے، پھر وہی جس کے ہاتھ تیر نہیں آیا اسی کو لانا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو شکل ہے یہ بھی ایک سٹے کی نوعیت ہے، اور اس قرآن نے کہا کہ غریب تمہاری مخلوق ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی، تمہیں کیا فکر پڑی ہے کہ تم حرام کام کر کے ان کا پیٹ بھرو؟ بینک میں فکس ڈپوزٹ رکھتا ہے تاکہ وہاں سے سود ملے تو غریبوں کو دے، یہ غریب تمہاری مخلوق ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ ان کے رزاق ہیں، وہ ان کو کسی بھی طریقے سے رزق پہنچائیں گے۔ تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے کہ میں فکس ڈپوزٹ کروں اور وہاں سے سود لا کر ان غریبوں کا پیٹ بھروں؟ تمہیں کیا فکر پڑی اس کی؟ تم حلال روزی کماؤ، تمہیں حرام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حلال آمدنی جو تمہارے پاس ہے اس میں سے غریبوں کا تعاون کرو۔ غریبوں کا فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اپنا ثواب حاصل کرنے کے لیے غریبوں کو دیتے ہو، ورنہ غریبوں کو تو اللہ خود براہ راست بھی دے سکتے۔ بہرحال قرآن نے کہا کہ یہ 4 چیزیں، انما الخمر شراب، والمیسر سٹا، والانصاب جانوروں کو ذبح کرنے کے استھان، اور ازلام فال کے تیر جو سٹے کی ایک خاص نوعیت ہے۔ قرآن نے کہا یہ 4 چیزیں گندگی ہے، رجسن، فاجتنبوہ، لہذا ان 4 سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو ان 4 کاموں سے بچو۔ یہ آخری آیت 4تھی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول پر صحابہ نے کہہ دیا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم ان 4 چیزوں سے باز آئے۔ تو یوں مرحلہ وار تدریجی طور پر آ کر کے شراب حرام کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ 4تھی آیت ایک دم نازل ہوتی تو کوئی نہ مانتا، وہ کہتے کہ نہیں ہم تو شراب پیئیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔
لیکن جب یہ چوتھی آیت ذہن سازی کے بعد نازل ہوئی ہے اور صحابہ کو پڑھ کر سنائی گئی تو مدینہ کے کسی گھر میں ایک قطرہ شراب نہیں رہی، سب نے مٹکے اٹھا اٹھا کر سڑک پر پھینک دیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی طریقے سے بہت سے معاملات تدریجی طور پر لائے گئے ہیں۔ ان میں سے دو معاملے ہیں، ایک نماز کا معاملہ اور ایک قرآن حفظ کرنے کا معاملہ۔ قرآن حفظ کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن حفظ کرنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تو حفظ میں بٹھاتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایک حدیث ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، حفظ کیا اور قرآن کو سمجھا اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک ایک ہیرا ایسا چمکدار ہوگا کہ یہ سورج جو معلوم نہیں کتنے فاصلے پر ہے، یہ سورج اگر تمہارے کمرے میں آ جائے تو تمہارے کمرے میں کتنی روشنی ہوگی، اس سے زیادہ چمکدار ہیرا ہوگا۔ یہ حدیث لوگوں نے سن رکھی ہے، لہذا بچے کو حفظ کلاس میں بٹھایا تاکہ ڈنڈے کھائے بچہ، تاج پہنے ابا۔ واقعی حفظ مشکل آسان نہیں ہے، مگر صحابہ کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، بے حساب ان کے درجے بلند کرے۔ انہوں نے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن حفظ کیا۔ جو 20 سال میں مسلمان ہوا اس نے اسی عمر میں حفظ کیا، جو 30 سال میں مسلمان ہوا، 40 سال میں مسلمان ہوا، 50 سال میں، 60 سال میں، جو جس عمر میں مسلمان ہوا، مرد اور عورتیں سب نے اسی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تو اس کے لیے کوئی تدبیر نکالنی پڑے گی۔ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو آج ہر مسلمان کیوں نہیں حفظ کر رہا؟ وہ ایک تدبیر نکالی تھی۔ وہ تدبیر یہ نکالی تھی کہ ایک بات اور بھی سنو، ہم جو اجمی لوگ ہیں، ہمارے بچے جب حفظ کرتے ہیں تو قرآن شریف کھول کر رحل پر رکھ کر کے رٹتے ہیں، وہی قال ربک عرب اس طرح سے یاد نہیں کر سکتا۔ عرب آج بھی عرب اس طرح سے یاد نہیں کر سکتے، رٹنا ان کے بس کا نہیں، ان کو تلقین کرنی پڑتی ہے، یعنی کہلوانا پڑتا ہے۔ میرا ایک طالب علم تھا سوڈان کا، بڑا ذہین، احمد میرف، دارالعلوم کا فاضل تھا۔ دوہرا پڑھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا میں حفظ کروں گا آپ کے پاس۔ کر لے، کراؤں گا، دوہرے سے فارغ عالم بن چکا ہے۔ میں نے اس کو کہا چل سورہ نبا یاد کر کے لا، 30ویں پارے کی پہلی سورت عما یتساءلون، میں نے کہا یاد کر کے لا۔ ایک دن گزرا نہیں آیا، 2 دن گزرے نہیں آیا، 3 دن گزرے نہیں آیا۔ جب تیسرے دن وہ آیا عصر کے بعد تو میں نے کہا بھئی احمد تو نے سبق نہیں سنا ہے؟ کہنے لگی یاد ہی نہیں ہوا۔ نہایت ذہین طالب علم، اس نے کہا یاد ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا بیٹھ جائے، اور میں نے اسے تلقین شروع کی۔ میں نے کہا قل، وہ عربی بولتے ہیں، سوڈان میں عربی بولی جاتی ہے۔ میں نے کہا قل عما یتساءلون، عما یتساءلون، وہ تو کیا مشکل تھا، وہ دیکھا وہ عام جملہ ہے۔ عن النبأ العظیم، میں نے اسے کروایا تو 15 منٹ میں وہ پوری سورت اس نے حفظ کر کے مجھے بغیر غلطی کے سنا دی۔ 3 دن سے بیچارہ یاد کر رہا تھا، یاد نہیں ہوا، 15 منٹ میں یاد کر کے بغیر غلطی کے سنا دی۔ آج بھی عربوں کیا، مکے میں آپ کہیں جائیں گے تو کیسٹ بجتے ہوئے سنیں گے کہ ایک استاد آیت پڑھ رہا، پھر سارے بچے پڑھ رہے ہیں، پھر وہ پڑھ رہا، پھر سارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے تلقین کے ذریعے سے وہاں حفظ کروایا جاتا ہے۔
تو قرآن کریم نے جب نزول شروع ہوا تو پہلا کام تو یہ کیا کہ تلقین کا طریقہ رائج کیا. وہ تلقین کا طریقہ کیا؟ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو سارے مقتدی اس کا جواب دیں گے، اس آیت کو ریپیٹ کریں گے. الرحمن الرحیم تو سب اس کو ریپیٹ کریں گے. والضالین سب ریپیٹ کریں گے. پھر وہ کہے گا الف لام میم تو سب ریپیٹ کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو سب سرن زور سے نہیں آہستہ ریپیٹ کریں گے. ھدی للمتقین تو سب اس کو ریپیٹ کریں گے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوری سورہ قاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سن سن کر یاد کر لی. تو شروع میں اسلام کے بالکل شروع میں طریقہ یہ تھا کہ امام جو پڑھے گا مقتدی اس کو ریپیٹ کریں گے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. یہ تلقین کا طریقہ شروع کیا کیونکہ عرب اسی طرح سے قرآن یاد کر سکتے ہیں. آج بھی بچے بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں، بڑے بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں. پھر دوسرا طریقہ یہ نکالا کہ جتنا قرآن حفظ ہوا ہے اتنا استاد کو سناؤ، روز پورا سنانا ہے، تھوڑا نہیں. کون استاد؟ اللہ میاں کو سناؤ. دیکھو 3 مرحلے ہیں. آدمی کمرے میں بیٹھ کر کے سبق ہل کر کے سبق یاد کر لیا، پورا سبق یاد ہو گیا. پھر جب استاد کے پاس سنانے جاتا ہے تو استاد کے پاس سنانے جاتا ہے تو 10 غلطیاں آتی. ابھی تو تنہائی میں بیٹھ کر پورا یاد ہو گیا تھا، پھر استاد کے سامنے کیوں؟ ڈر کی وجہ سے بھولتا ہے آدمی. اور پھر وہی استاد کو ظہر کے بعد دور کیا ہے، بالکل پکا ہے. جب نماز میں کھڑا ہوگا سنانے کے لیے نفلوں میں کھڑا ہوگا تو صرف اللہ میاں کو سنانا ہے. تو اگر ذرا بھی کچا ہے تو نفلوں میں بھولے گا. تو نفلوں میں پڑھنے کے لیے استاد کو سنانے میں جتنا پکا اس سے اور پکا کرنا پڑتا ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو بھی سنانا ہے اور پیچھے لوگوں کو بھی سنانا ہے. تو پھر ٹانگیں ہلتی ہیں، پھر کتنا بھی مضبوط قرآن ہو لڑکھڑا جاتا ہے. یعنی جماعت سے سنانا ہے، پڑھنا ہے تو اللہ کو بھی سنا رہا ہے اور پیچھے لوگوں کو بھی. اللہ میاں تو کچھ درگزر کریں بھی، یہ پبلک نہیں درگزر کرتی. یہ تو بڑی خطرناک قوم ہے. تو شروع اسلام میں تہجد فرض کر دیا کہ آدھی رات تہجد پڑھو. آدھی رات تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے سارا قرآن اللہ کو سناؤ. اور یعلمون تعلمون نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر قرآن نفلوں میں قرآن پڑھ کر اللہ کو سناؤ. اور جب روزانہ کا سارا یاد کیا ہوا روزانہ اللہ کو سنائے گا تو کہاں سے بھولے گا؟ یہ قرآن یاد کرنے کے لیے نمازوں کی یہ شکل بنی تھی. شروع اسلام میں نمازوں میں تلقین کے طریقے پر نمازیں پڑھی جاتی تھی اور اسی ذریعے سے قرآن حفظ کیا جاتا تھا اور پھر وہ حفظ کر کے رات کو تہجد میں پڑھ کر اللہ کو سنایا جاتا. اس لیے نماز کی جو آج موجودہ شکل ہے وہ شروع سے نہیں ہے. شروع سے کچھ مصلحتوں سے شکلیں اور تھی، پھر وہ تدریجی طور پر چلتی آج نماز کی جو موجودہ شکل ہے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ آیت کریمہ میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھانے کی تمہید ہے. مسئلہ پھر کل لے کر چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.